سوال یہ ہے کہ نوجوان خود کش جیکٹ کیوں پہنتا ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک نوجوان یا لڑکا یا لڑکی اگر اپنے آپ کو اڑانے پہ مجبور ہوتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو تبھی یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ تو عام حالات میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بلوچستان کے کیس میں زیادتی یہ بتائی جاتی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ڈپرائیوڈ ہے۔ تو ابھی جب گوادر میں جس خاتون نے خودکش کیا، جو لاء کی اسٹوڈنٹ تھیں، فائنل سیمسٹر کی لاء کالج تربت سے، تو ان کی فیملی تو بڑی ویل آف فیملی تھی۔ ان کا چاچا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا، آج بھی ان کی ایک بڑی گوادر میں ایک رسپیکٹ ہے، ایک سے ہے، ویل آف فیملی ہے۔ تو انہوں نے کیوں سوسائڈ کیا؟ اس سے پہلے ایک بلوچ خاتون نے سوسائڈ کیا، نہیں کوئی اس کے عزت نفس کو مجروح کیا گیا ہوگا، اس کی فیملی کے کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، یہ ریزنز نہیں ہے جی۔ کوئی اس طرح کی کوئی پروو نہیں ہو سکا کہ اس کی فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ فیملی تو بڑی فلرش کر رہی تھی اپنا بزنس اور پولیٹیکلی، تو ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہوگی؟ یہ کوئی زیادتی والا کیس نہیں ہے۔ یہ ایک، میں نے آپ سے کہا، آرگنائزڈ طریقے سے برین سٹارمنگ کی جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگوں کے برین میں گھسا جا رہا ہے، اور ان نوجوانوں کو اس حد تک پلوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان ہے اور یہ ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ، اور دوسرا پھر یہ جو نیریٹو ہے، یہ سٹوری ٹیلر بھی تو کوئی نہیں ہے کہ نوجوان کو جا کے بتایا۔ اب ہم نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا ہے، ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں، بچیوں سے مل رہے ہیں، جرگے کر رہے ہیں، پورے بلوچستان کے جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، پبلک سے انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو اس جنگ میں کیسے دھکیلا جا رہا ہے۔ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ یونیورسٹی میں ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ BLA میں ہے، تو وہ آخر پیرنٹس کو بھی کسی نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور ہم پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو انفارم دا گورنمنٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ 2 مہینے سے گم ہے اور آپ انفارم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں میکنزم بنانا پڑے گا کہ ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے اس کی فلو زیادہ آنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو ریڈیکلائز ہونے سے بچائیں۔ یہ سوائے بلوچوں کی ریڈیکلائزیشن کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس جنگ سے سلیم بھائی۔ اس جنگ نے بلوچ کو نقصان پہنچایا، بلوچستان کو اور پاکستان کو تو نقصان پہنچا ہے۔ بلوچ کو جو نقصان وائلنس سے مل رہا ہے، کسی اور نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو اس وائلنس نے بلوچستان کو اور بلوچ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ جو سی پیک ہے، سی پیک کی وجہ سے کیا اس میں عالمی اور ریجنل قوتوں کا بھی ہاتھ ہے؟ یقیناً دیکھیں، پاکستان کی پراسپیرٹی جو ہے یا اکنامک فیوچر جو ہے، ہم سے ایک تو ہم ایسی قوم ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں۔ تو وہ باتوں کی وجہ بھی جو ہے، میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ آج سی پیک ہے، یا بلوچستان کا کوسٹ ہے، بلوچستان کے منرلز ہیں، بلوچستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ ایسے میں یہ ساری ریزنز ہیں، ریجنل ریزنز ہیں، انٹرنیشنل ریزنز ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے کلب ہو کے پھر بلوچستان کی فرجیلٹیز ہیں، آپ کے بارڈرز ہیں۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی بارڈر تو اب فینس ہو گیا، ایسی جگہ بھی نوشکی میں ہیں، اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے صرف بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ہوا چلتی ہے، ریت چلتی ہے، اوپر آپ ٹرک گزار لیں اس کے، آج وہاں پر میدان ہے، کل وہاں پر پہاڑ بن جاتا ہے۔ سو اس طرح کی بہت ساری فرجیلٹیز ہیں۔ پھر ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، آدھے لوگ ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں۔ پھر ایک جو اکانومی جنریٹ ہو رہی ہے، جو ایک کانفلکٹ زون کی اکانومی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہاں پر وہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل بہت ساری ریزنز مل کے بلوچستان میں انریسٹ اور بنیادی طور پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کچھ دن پہلے سیکیورٹی ایکٹ پاس کیا آپ لوگوں نے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ تو ونریبل انسٹالیشنز کے لیے ایک سیکیورٹی ایکٹ ہے جو بلوچستان کی حکومت نے پاس کیا ہے، کہ وہ ہم جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کو ہم آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، جو ہمارا بزنس مین ہے ہم اس کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی میکنزم میں ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ڈو ٹیل کر لے، اور وہ اس کے لیے تھا۔ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ وہی ہے جو مسنگ پرسنس کو روکنے کی کوشش ہے، کہ آپ ایک سینٹرز بنا لیں، وہاں پر آ کے لوگ جن کو آپ پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، دیکھیے نا سلیم بھائی، یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، ریلوے نے تو اس کا کاؤنٹر نہیں کرنا، اس کا انٹیلیجنس نہیں کرنا ہے نا، اور پھر جب انٹیلیجنس نے کرنا ہے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو ایڈمیسیبل ایویڈنسز میں شمار نہیں ہوتی۔ ہمارا لاء جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اور آپ دیکھیں اگر ہجرت اللہ کی مثال لے لیں، جس نے مناوا پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا، تو کوئی 2-3 ویکس کے بعد اس کی ضمانتیں ہو گئی تھی۔ تو ٹیررزم کو جب ریاست کے آرڈر کا مسئلہ آتا ہے
تو اسپیشل میز لینے پڑتے ہیں، اسپیشل سرکمسٹانسز کے اسپیشل میز ہوتے ہیں، تو وہ اسپیشل میز لینے کی ضرورت ہے بلوچستان میں، کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے، اسٹیبلائزڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، سو دیٹ کہ آپ ایک کام کریں. ابھی کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں اپروچز وہاں پر ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ سیکورٹی کا پیراڈائم ہے وہیں پر ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے، دونوں نے پیرل چلنا ہے. کرپشن جو ہے وہ بلوچستان میں بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، اس بیماری کو روکنا ہے اور سختی سے روکنا ہے، اور روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے اوور دا نائٹ چینجز نہیں آ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ٹیررزم سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، اگر میں آنیسٹ ہوں تو. لیکن آج بھی کیا بلوچستان میں کرپشن پیک پہ نہیں ہے؟ پیک پہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کرپشن ہو ضرور رہی ہے. جس طرح کے پہلے میز تھے، دیکھیں آپ اس کرپشن کو روکا کیسے جا سکتا ہے. ہم ایک بکلٹ بنا رہے ہیں جو پچھلے 8-9 مہینے میں ہم نے جو ڈائریکشنز دیں کہ جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم کرنے کی، کب کرنے کی، وہ بکلٹ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ بھی. اس میں کمی ضرور آ رہی ہے. ہماری جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے، اینٹی کرپشن ہے، وہ ڈی جی ہے، وہ بڑے امپارشل آدمی ہیں، ان کو سپورٹ ہے حکومت کی طرف سے. تو وہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو پتہ ہے کہ اب بڑے عرصے بعد، پتہ نہیں پہلے ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن اب اینٹی کرپشن والے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ بلوچستان کی اپنی اینٹی کرپشن ہے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. تو یہ دس از اے پازیٹیو چینج. ڈائریکشن ایٹ لیسٹ سیٹ ہو رہی ہے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ کرپشن رکی نہیں ہے، لیکن کرپشن روکے بغیر یہ دہشت گردی نہیں رک سکتی ہے. کتنے پرسنٹ کمی آئی ہوگی اندازاً؟ میں پرسنٹیجز میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اگلے 8-9 مہینوں میں اور کمی محسوس ہوتی نظر آئے گی. اچھا.